آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ریویو کروں گی آیت نمبر 104 سے 121۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا یعنی ہماری طرف رعایت کیجیے۔ یہاں ایمان والوں کو ان کی صفت کے ساتھ پکارا جا رہا ہے اور خطاب ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ نہ تم کہا کرو راعینا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود ہوا کرتے تھے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، لیکن چونکہ اس مجلس میں یہود اور منافقین بھی ہوا کرتے تھے تو انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا، راعینا کہنا شروع کر دیا، جس سے اس کا میننگ چینج ہو گیا اور مطلب بنتا ہے ہمارا گٹھیریا یا ہمارا چرواہا۔ تو نعوذ باللہ وہ دبے لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں چھوٹی سی غلطی، راعینا یعنی یا مدہ کر کے یہاں اس کو ادا کرنے سے اس کا میننگ چینج ہو گیا، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو درست پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اس لفظ کو چینج کر دیں، وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، بلکہ وہ کہا کرے ہماری طرف نظر کیجیے اور سنا کرو، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمت انگوش بیٹھا کرو اور توجہ سے ان کی بات کو سنا کرو۔ دوسری اقوام کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے نا، چونکہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کرنا شروع کر دی، اس لیے صحابہ اکرام مسلمانوں سے کہا کہ وہ اس لفظ کو نہ بولا کریں، کیونکہ مومن کبھی بھی غلط الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے ان کے بارے میں فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ وہ جو مشرک ہیں، ان ینزل، یہ کہ نازل کی جائے، علیکم، اوپر تمہارے، علیکم سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں، من خیر، کوئی بلائی، بلائی سے مراد دنیا اور آخرت، ہر طرح کی بلائی مراد ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رب با سے ہے یعنی ذرے سے کمال تک پہنچانے والا۔ ہم نے دیکھا کہ یہود کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ انسان کیا ہے، اس دنیا میں امتحان کے لیے ہے، اس کے چاہنے والے بھی اس دنیا میں موجود ہوں گے، یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ عنہ، اور اس سے حسد کرنے والے بھی ہوں گے جیسے یہود اور منافقین۔ یہ سب حصے کیا ان کے حسد کی وجہ کیا ہے؟ ان کے حسد کی وجہ یہ ہے کہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کر بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ آیت کے اگلے حصے میں دے رہے ہیں، وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ خالص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے جس کو پڑھ کر سن کر انسان کو سکون مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ساری دنیا مل کر بھی کسی انسان کو فائدہ دینا چاہے اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی اس کو ذرے برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اگر زمین کے تمام لوگ مل کر بھی کسی کو نقصان دینا چاہیں اور اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا۔ جو لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سن کر، تکالیف برداشت کر کر، لوگوں کے نیگیٹو رویوں کا سامنا کر کے دین پر ثابت قدم رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے، کہ یعنی کہ ساری کی ساری رحمتیں اس کے لیے ہیں۔ 106 جو بھی ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں، ناسخ کسی آیت کا آ جانا اور پچھلی آیت کا ختم ہونا، نسخ بھی
एक इल्म है, इस तरह साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री मुख्तलिफ अलूम है। इसी तरह नासिख और मनसूख भी एक इल्म का नाम है। और नस्ख 3 तरह का होता है। नस्खुल लफ्ज़ व बक़ाउल हुक्म, यानी लफ्ज़ खत्म हो जाते हैं और हुक्म बाकी रहता है। मसलन रजम की आयत, कहाँ से पता चलेगा हमें ये? हदीस से। नंबर 2 है हुक्म मनसूख होता है और आयत बाकी रहती है। मसलन दौरे जहलियत में औरत की इद्दत 1 साल करार दी गई थी, लेकिन बाद में उसे 4 महीने 10 दिन करार दे दिया गया। तो इससे पहली आयत मनसूख हो चुकी है, लेकिन तिलावत बाकी है और हुक्म उसका बाकी नहीं है। पर अमल करेंगे 4 महीने 10 दिन। नंबर 3 है आयत और हुक्म दोनों ही मनसूख हो जाते हैं। जैसे तहवील किबला वाली आयत, बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना। वहाँ जो भी नंसख मनसूख करते हैं मीन से आयतिन कोई आयत औ या नुनसिहा हम बुलवा देते हैं। नअती हम ले आते हैं बिखैरिन बेहतर मिनहा इससे औ या मिसलिहा इस जैसी। तो जहाँ बनी इसराइल को बहुत से इतराज़ात थे, वहाँ एक इतराज ये भी है कि पहली किताबों के होते हुए एक और किताब क्यों आ रही है, या कुरान के अंदर नस्ख क्यों है। तो अल्लाह ताला को बेहतर मालूम है कि कब कौन सा हुक्म देना है, क्योंकि अल्लाह ताला आजिज नहीं है। और दूसरा, इससे लोगों का इम्तिहान भी मकसूद था कि पता चले कि कौन सच्चा मुस्लिम है जो अल्लाह के हुक्म पर फौरन सर तस्लीम के खम कर देता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। अगली आयत से भी हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला हर तरह का फैसला कर सकता है। अलम तालम, क्या नहीं तुम जानते, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, कि बेशक अल्लाह के लिए है बादशाहत जमीन और आसमान की। जो हर चीज का मालिक है वो किसी भी तरह का फैसला कर सकता है। वमा लकुम, और नहीं तुम्हारे लिए मिन से दूनिल्लाही सिवाय अल्लाह के में वलीयिन कोई दोस्त वाला और ना नसीर कोई मददगार, कि अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा दोस्त और मददगार नहीं होगा। तो लिहाजा हमें अल्लाह के हर हुक्म पर सर तस्लीम खम कर लेना चाहिए। अब क्या तुरीदूना, तुम चाहते हो, अन के तसअलु, तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल से, कमा, जैसा कि सुइला, सवाल किए गए, मूसा अलैहिस्सलाम मिन क़ब्ली, इससे क़बल। रसूल वासिल नाम से है, आने वाला। इस आयत में कहा जा रहा है कि क्या तुम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वैसे सवाल करोगे जैसे बनी इसराइल ने अपने रसूलों से सवाल किए थे। क्यों? क्योंकि यहूद मुसलमानों के दिलों में शक को शुबहात डाल रहे थे और तरह तरह की बातें करते थे कि देखो अब क्या हो गया, अब ये कौन सा हुक्म आ गया और ये वाली आयत चेंज क्यों हो गई। तो दीन के मामले में मुसलमानों को बदजन कह रहे होते थे, क्योंकि मुसलमानों का ईमान कमजोर हो रहा होता था। तो वो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होते और उनसे अपने शक को शुबहात को जाहिर करते। देखिए आज के दौर में भी अगर हम देखें कि अल्लाह ताला ने 2 ईदें बनाई हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, लेकिन कुछ लोगों ने ईद मिलादुन नबी भी ऐड कर दी। तो अभी भी कुछ मुसलमान इससे शक शुबहात का शिकार हो रहे होते हैं। और हम यहूद का रवैया देखते हैं गायों के मुतालिक कि किस तरह उन्होंने सवालात कर करके एक आसान बात को अपने लिए मुश्किल बना दिया था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमानी, और जो कोई बदल कर लेगा कुफर को बदले ईमान के, फकत तहकीक वल्ला सवा अस्सबील, तो भटक गया सीधे रास्ते से।
تو مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دوسروں کے رویوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جب ایمان لا چکے تو پورے یقین کے ساتھ اللہ کے ہر حکم پر جم جانا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے اور میرے لیے اسی میں بہتری ہے، اور مسلمان کا رویہ تو سمعنا و اطعنا والا ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہیں کی گئی تھی، پھر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ ایک مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر سوال پوچھا، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس نے سوال کیا، کیا ہر سال؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں یہ کہہ دیتا ہاں تو پھر تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ تو ایسے سوال نہ کرو جو تمہیں مشکلات میں ڈال دیں۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو جیسے میں نے چھوڑا ہے، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ کثرت سوال اور اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ تو اس سے یہ ہرگز مطلب نہیں کے مطابق اور جائز سوال کر سکتے ہیں جس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو یا ہم سنت کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں سے منع فرمایا، قیل و قال، کثرت سوال اور مال کو ضائع کرنے سے۔ ہے کہ انسان ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں، جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ کثیر من اہل الکتاب، چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب میں سے، لو یعدونکم من بعد ایمانکم، کاش کہ وہ لوٹا دیں تمہیں، وہ پھیر دیں تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے نفسوں میں ہے۔ حسد کی وجہ کیا ہے؟ حسد کی وجہ یہ ہے کہ نبوت انہیں کیوں نہیں ملی۔ حسد ایک بہت بری بیماری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ حسد اور ایمان دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حسد ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد ہی کی وجہ سے انہیں کنویں میں پھینکا تھا، اور آج حسد ہی کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے بار بار انکار کر رہے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ حق واضح ہو گیا، وہ پھر بھی مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، بار بار ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، بس معاف کر دو اور درگزر کر دو یہاں تک کہ لے آئے اللہ اپنا فیصلہ۔ معاف کرنا، کیسا معاف کرنا؟ اس طرح معاف کر دو کہ ان سے بدلہ ہی نہ لو اور ان کے غلط کام پہ انہیں شرمندہ بھی نہ کرو۔ معاف کرنے کے بے شمار فوائد ہمیں قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتے ہیں کہ معاف کرنے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ انسان کی عزت کو بڑھا دیتا ہے، معاف کرنے سے انسان رد عمل کی نفسیات سے بچ جاتا ہے، انسان خود پرسکون نیند سوتا ہے اور اپنی زندگی کو انجوائے کرتا ہے اور وہ ہمیشہ پوزیٹیو رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کو کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس انسان کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کرتا ہے، ہو سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو کہ باہم راضی ہو جائیں، ان دونوں کو دیکھتے رہو کہ باہم راضی ہو جائیں۔ 3 دفعہ یہ الفاظ دہرائے جاتے ہیں، گویا کہ اس انسان کی مغفرت نہیں ہوتی جو اپنے دل میں کسی دوسرے مومن کے لیے بغض اور کینہ رکھے ہوئے ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز. نماز کو کس طرح قائم کرنا ہے؟ نماز کو اس کے ارکان، اس کے واجبات، وقت کی پابندی کا خیال رکھتے ہوئے اس کو ادا کرنا. وَآتُوا الزَّکاۃ اور ادا کرو زکوٰۃ. پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے ہیں کہ وہ کیا کرے، معاف کر دے، درگزر کر دے. جو کہ اپنے سے تم پاؤ گے اس کو عند اللہ، اللہ کے پاس، کیونکہ ہم جو بھی نیک عمل کریں گے کل اس کا بدلہ ہمیں اللہ کے ہاں ضرور مل کر رہے گا. ان اللہ، بے شک اللہ، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے. تم جو بھی نیک کام کرو گے یا برا کام کرو گے اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ضرور تمہیں اس کا بدلہ دے کر رہیں گے. وقالو اور وہ کہتے ہیں لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من، جو کوئی کانا ہو یہودن یہودی، او یا نصارا نصرانی یعنی عیسائی. اب ایک اور بڑی مشکل ان کے ہاں فرقہ واریت تھی. تھے سب بنی اسرائیل لیکن دو گروہوں میں بٹے ہوئے، کچھ اپنے آپ کو یہودی کہتے اور کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے جو اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ عیسائی کہتے تھے. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلم. انہوں نے صرف اپنے نام ہی نہیں رکھے ہوئے تھے بلکہ یہ کہتے تھے کہ حق پر ہم ہی ہیں، باقی سب باطل پر ہیں اور جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے. تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات تھی، آرزویں تھی. امانیہم میم نون یا سے ہے. امانی امیت ان کی جمع ہے جس کی انسان تمنا کرے لیکن پائے کچھ بھی نہ. قل کہہ دیجئے ہاتھوں لے آؤ برہانکم، دلیل اپنی. کیسی دلیل؟ سفید اور چمکدار ہونا، وہ دلیل جو بالکل واضح ہو. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو یہ ان کی آرزویں ہیں. کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. بلا کیوں نہیں، من جس نے اسلم سپرد کر دیا وجہ ہو اپنا چہرہ، للہ اللہ کے. وجہ ہو وہ جیم ہا سے ہے چہرہ، یعنی اپنی شخصیت، اپنی سوچ، اپنی نیت، اپنا ارادہ سب کچھ وہ احسان کرنے والا ہو. یعنی کہ جو اپنی نیت، اپنا ہر سب کچھ اللہ کے سپرد کر دے گا اور وہ احسان کے درجے پر یہ سب کچھ کرے گا. احسان کے درجے پر کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنے کام سنت کے مطابق کرے گا، جو بن مانگے لوگوں کو دے گا، ہر اچھا کام کرے گا. کیوں کرے گا؟ رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کوئی بھی نیکی نہیں کرے گا. تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. کسی کی بھی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے کوئی حسد کر رہا ہے، کوئی ایمان سے پھیرنے کی کوشش کر رہا ہے. جب ہم کوئی بھی عمل کریں تو اس کے لیے ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ دو شرائط ہیں جو عمل کی قبولیت کا باعث بنتی ہیں، جو انتہائی ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ اخلاص. کوئی بھی کام کرے اس میں اخلاص ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کیا ہے کہ وہ کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا. تو اگر ہم ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو گویا ہم احسان کے درجے پر عبادت کریں گے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در مدار نیت پر ہے. جیسی ہماری نیت ہوگی ہمیں ویسا اجر ملے گا. کیونکہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کوئی بھی جو نیکی کا کام کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں. اگر تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمیں اس کا اجر ضرور ملے گا. اور اگر ہماری نیت میں ریاکاری اور دکھاوا ہے تو ہمارا وہ عمل ضائع ہو جائے گا. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، جس شخص کو کا ہدف آخرت حاصل کرنا ہے اعمال کے ذریعے، تو اللہ اس کے دل کو غنا، لذت آشنائی سے بھر دے گا. یعنی اس کے دل کو سکون دے دے گا، قناعت دے دے گا اور اس کے شہرازاد جمع کر کے یکسوئی عطا کر دے گا. اور اس کے پاس دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی ذلیل ہو کر. اور جو دنیا حاصل کرنے کے لیے تگودو کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے فقر و فاقہ، تندرستی، محتاجی اس پر مسلط کر دے گا.
اپنی نیتوں کا ضرور جائزہ لینا چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، تب کہ ہمیں اس کا آخرت میں ضرور اجر ملے۔ جو اپنے کام اللہ کے لیے کرے گا تو اس کے لیے فرمایا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو نہ وہ کسی خوف کا شکار ہوں گے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وقالت اليہود لیست النصارى على شيء، اور یہود نے کہا کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں۔ کسی چیز سے مراد کیا ہے؟ دین پر نہیں۔ اور نصارہ نے کہا کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب پڑھتے ہیں۔ دونوں ہی دین والے ہیں لیکن آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارا ہی نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اگر ہم آج کے دور کو دیکھیں تو ہر فرقہ دوسرے فرقے سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ انہی کی طرح کی بات ان لوگوں نے بھی کہی جو علم نہیں رکھتے تھے۔ فاللہ یحکم بینہم، تو اللہ فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان۔ یحکم سے مراد ہا کاف میم ہے۔ حکمہ فیصلہ کرنے والا، ایسا فیصلہ کرنے والا جس کو نافذ بھی کیا جائے، ایسا فیصلہ جس میں ظلم اور زیادتی کو روکا جائے۔ اگر ہم دنیا کے کسی قاضی کو دیکھیں تو وہ بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کا فیصلہ ضروری نہیں کہ نافذ بھی کیا جائے۔ تو اللہ ضرور فیصلہ کرے گا ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن۔ اس میں جو تھے وہ اختلاف کرتے، اختلاف یختلفون خواہ لام فا سے ہے، اختلاف کسی کے پیچھے ہی پڑ جانا۔ ومن اظلم ممن، اور اس سے بڑھ کر بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے سے روکے اور ان کی ویرانی ہی کی تگ و دو کرے۔ مسجدوں کی بربادی اور خرابی اور مسجدوں میں جھگڑے اور فساد یہ انتہا درجے کا جرم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ ان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اگلی آیت میں ایک اور طرح سے فرقہ واریت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جس تم رخ کرو گے فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ بے شک اللہ وسعت والا اور بہت بڑے علم والا ہے، یعنی کہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہاں اب ایک اور خیال کی تردید کی جا رہی ہے اور ایک اور عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے۔ پاک ہے وہ بلکہ اس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور اسی کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ اللہ کو بیٹوں کی کیا ضرورت؟ ہر چیز اسی کی ہے، پھر بیٹا کس کے لیے چاہیے؟ سب چیزیں اس کی فرما برداری کر رہی ہیں۔ یہاں قانتون کا جو ورڈ ہے قاف نون تا سے ہے۔ قانتا قانت کی جمع ہے، فرما بردار ہونا۔ قنوت بھی اسی سے ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ عبادت کرنا اور ہمیشہ کرتے رہنا۔ بدیع السماوات والارض، وہی آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے لیے فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو بیٹا تو اس کو چاہیے ہوتا ہے جو خود کمزور ہو۔ وہ ذات جو سارے خزانوں کا مالک ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں۔ وقال الذین لا يعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے، لولا یکلمنا اللہ، کہ ہم اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے۔ انتہا درجے کی ناسمجھی، جو اپنے آپ کو اس قدر بڑی چیز سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچاننا ہی نہیں، اس کی وقت کو جاننا ہی نہیں، اس کے مقام کو جاننا ہی نہیں کہ وہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا۔ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی ہی آ جاتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے انہی کی بات کی طرح۔ تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں مل گئے، سب کے ایک ہی جیسے دل ہیں۔ بے شک ہم نے نشانیاں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون سے مراد ایسا یقین ہے، جو ایسا علم جو شک سے پاک ہو۔ انا ارسلناک بالحق، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور دوزخ والوں کے بارے میں آپ نہ پوچھے جائیں گے۔
وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اور یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ جو فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، اپنے یہودی اور عیسائی ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ تمہارے دین، تمہارے عقیدے، تمہارے نظریے طریقے سے اور تمہارے پیغمبر ہونے سے اور تمہاری کتاب سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ یہ تم سے خوش ہو ہی نہیں سکتے۔ ہاں، صرف ایک صورت میں خوش ہوں گے، جب تم اپنا دین چھوڑ دو۔ تو کیا پھر آپ اس پر راضی ہیں کہ دین چھوڑ کر دنیا کے لوگوں کو راضی کیا جائے؟ ہرگز نہیں۔ صاف کہہ دو، ان ھدی اللہ ھو الھدی ولئن اتبعت اہواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ یہاں دو بڑی اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ہدایت صرف اللہ دیتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، پس تم مجھ سے ہدایت مانگو تو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اسی لیے جب ہم نماز میں پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم تو پورے شعور کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہدایت کے لیے اصل چیز کیا ہے؟ کتاب، یعنی قرآن مجید۔ لیکن اس کتاب کو صرف ایک دفعہ ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اسے پڑھتے رہنا، اس کی تلاوت کا حق بھی ادا کرنا ہے اور سمجھنے کا بھی۔ یہی اس پر ایمان کا تقاضا ہے۔ جو اس کا انکار کرے گا یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی جو کتاب اللہ کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ کون ہے؟ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو آپ خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا، یہ پلیٹ فارم فراہم کر دیا جہاں سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کتاب کو پڑھنے کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر سکتے ہیں اور اس کو سمجھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بہترین قرآن سیکھنے والا بنا دے اور سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین۔ کلمہ ہم نے اسم فعل کا ریویو کیا تھا، آج ہم حرف کا ریویو کریں گے۔ حرف وہ کلمہ جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو بلکہ اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام کرے، اور اگر الگ استعمال ہو تو کوئی فائدہ نہ ہو۔ اس کی عربی میں وہی پوزیشن ہے جو انگلش میں پریپوزیشن کی ہوتی ہے۔ مثلاً عن سے اباؤٹ کے میننگ میں، علی پر، آن، لا کے لیے، فار، مع ساتھ، ود کے میننگ میں، الی طرف، تک، ٹوورڈز، فی میں، ان، من سے، فرام، لن ہرگز نہیں، نیور۔ نوٹ: کچھ حروف اپنے بعد آنے والے اسم فعل پر اثر انداز ہوتے ہیں اور کبھی خود یہ حروف اثر لے لیتے ہیں، لیکن یہ اثر اس کے میننگ میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا بلکہ صرف ان کی حرکات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ مثلاً اگر یہ حرف لا کسی ناؤن کے ساتھ اٹیچ کریں، مثلاً لا کو ناؤن اللہ کے ساتھ اٹیچ کریں تو اس کی لا کی زبر زیر میں تبدیل ہو جائے گی، للہ، یعنی ناؤن کے ساتھ لام کے نیچے زیر لگ جاتی ہے، للہ، اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح اگر یہی حرف لا اگر پروناؤنز ہو یا ہم کے ساتھ اٹیچ کریں تو لہو، اس کے لیے،
लहुम उनके लिए। हमने अपनी फर्स्ट क्लास में इसम और उसकी अलामात देखी थी, जिनमें हमने 3 अलामात उस वक्त देखी थी, एक तनवीन, दूसरी अलिफ लाम और तीसरा हमने देखा था ज़माइर। वही आज ज़माइर आज हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे। ज़माइर ज़मीर की जमा है जो किसी नाम यानी इस्म की जगह इस्तेमाल हो, ज़मीर कहलाता है। तमाम ज़माइर इस्म होते हैं। ज़माइर की 2 किस्में हैं, एक मुतसिला, दूसरी मुनफसिला। मुतसिला यानी अटैच्ड यानी जुड़ी हुई, किसके साथ जुड़ी हुई, यानी ये इस्म फेल हर्फ के साथ जुड़ी हुई आती हैं हमेशा, इसलिए हम इन्हें कहते हैं मुतसिला ज़माइर। जबकि दूसरी मुनफसिला, ये अलग इस्तेमाल होती हैं और ये इस्म से पहले आती हैं, अलग भी होती हैं और कभी फासले पर भी होती हैं। और अगर ये ज़मीर अलिफ लाम वाले इस्म से पहले यानी प्रॉपर नाउन से पहले हो तो इसमें ताकीद यानी स्ट्रेस का मफहूम शामिल होता है, और उसके तर्जमे में हम वही या ही का माना भी साथ शामिल करते हैं। मसलन हु अल्लाह, वही अल्लाह, हुमुल मुफलिहून, वही फलाह पाने वाले हैं। सूरतुल कौसर में इसकी एग्जाम्पल, इन्ना शानिअका हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। कलाम में बात करने वाले 3 तरह लोग होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसी तरह ज़माइर में भी हम 3 तरह के लोगों के ज़माइर सीखेंगे। सबसे पहले मुतकल्लिम यानी फर्स्ट पर्सन, इसमें भी दोनों तरह के ज़माइर होते हैं, मुतसिला यानी अटैच, मुनफसिला डी अटैच। ये दोनों टर्म याद रखें, मुतसिला जुड़ी हुई अटैच, मुनफसिला यानी अलग अलग इस्तेमाल होने वाली डी अटैच्ड। मुतसिला अरबी में 3 तरह की हालतें होती हैं, वाहिद, तस्निया, जमा, जबकि उर्दू में 2 ही होती हैं, वाहिद और जमा। जबकि अरबी में वाहिद सिंगुलर के लिए, तस्निया डुअल के लिए और जमा प्लूरल के लिए। तो मुतकल्लिम मुतसिला के लिए, जुड़ी हुई मुतकल्लिम के लिए या सबसे पहले वाहिद या, इसका तर्जुमा मुझे, मेरा, यानी इंग्लिश में जैसे माई और मी का मीनिंग किया जाता है। तस्निया के लिए ना, नून अलिफ जबर ना, हम, हमें, हमारा, अस के मीनिंग में। और जमा के लिए भी यही यूज होता है, ना यानी हमें, हमारा। अब हम देखते हैं मुनफसिला यानी अलग अलग इस्तेमाल होने वाली ज़माइर। इसके लिए वाहिद के लिए अना, मैं, यानी इंग्लिश में जैसे हम आई यूज करते हैं इसी तरह मैं, नहनु, वी, हम। तस्निया के लिए भी यही यूज होता है हम दोनों के लिए, और नहनु जमा के लिए वी, हम सब। नोट, या पर जज़म होती है हमेशा, लेकिन अगर दरमियान में अलिफ हो या अगले लफ्ज के साथ मिलाना हो तो या पर ज़बर लगा देते हैं। मसलन खतवाया, या साकिन से पहले अलिफ है, खतवाया यानी खताएं, या साकिन था, इसके अलिफ की वजह से यहाँ पर ज़बर लगा दी, खतवाया मेरी खताएं। रब्बी अल अज़ीम, या साकिन था लेकिन इसको अल अज़ीम के साथ मिलाने के लिए या के ऊपर ज़बर लगा दिया, और रब्बी अल अज़ीम यानी मेरा रब जो अजमत वाला है। इसी तरह मुतकल्लिम के लिए या ज़मीर अगर फेल के साथ अटैच करनी हो तो उसके दरमियान में नून ज़ेर का इजाफा किया जाता है, तो फिर उसका तर्जुमा बन जाता है जैसे खलका फेल है, इसके साथ या अगर अटैच करें तो दरमियान में हम नून ज़ेर लगाएंगे तो बन जाएगा खलकनी, उसने पैदा किया मुझे। और इस तरह रूलर फॉर्म में या तस्निया फॉर्म में ना अगर इस्म के साथ अटैच करना हो तो इसको तर्जुमा हो जाता है हमारा, हमारे, अपना, अपनी, अपने। और अगर यही ना प्लूरल ज़मीर फेल के साथ अटैच करनी हो तो हमने इसका तर्जुमा किया जाता है। और यही प्लूरल ना यानी जमा की ज़मीर हर्फ के साथ अटैच करनी हो तो इसका तर्जुमा हम, हमारा किया जाता है।
یہ تو تھی متکلم متصلہ یعنی اٹیچڈ والی یا، نا، متصلہ اور منفصلہ انا، نحنو. اب ہم دیکھتے ہیں سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے لیے. سب سے پہلے مذکر کی متصلہ کا واحد کے لیے، مذکر کے لیے واحد کا، تم، تو، آپ کو، اپنا، اپنی، اپنے، یہ سب اس کے میننگ میں آتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم یو آر کرتے ہیں. تسنیہ کے لیے کما، تمہیں، تم دونوں، یو آر. جمع کے لیے کم، تم سب، اپنا، اپنی، اپنے، یعنی یہ کم مرد کے لیے، مذکر کے لیے تم سب مرد، یو آر کے میننگ میں. منفصلہ یعنی الگ استعمال ہونے والی، اس کے لیے واحد کے لیے انتا، تم، یو کے میننگ میں. تسنیہ کے لیے انتما، یو، تم دونوں. جمع کے لیے انتم، یو، تم سب. نوٹ: ہم، کم، تم کو اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہو تو میم ساکن کو پیش لگا دیتے ہیں. مثلاً ہم ضمیر کو المفلحون کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہو تو ہم کی ساکن میم کو پیش لگائیں گے تو یہ بن جائے گا ہم المفلحون. انتم کو اعلون سے ملائیں گے تو انتم الاعلون. ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں، انتم الاعلون تم ہی غالب رہنے والے ہو. تو یعنی اس میں وہی کا میننگ بھی شامل ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تاکید کو لگانے سے. یہ تو تھی حاضر مذکر کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں حاضر مؤنث کے لیے. سب سے پہلے متصلہ کی، مذکر کے لیے کا تھا، مؤنث کے لیے کی. یہ بھی وہی یو کے میننگ میں، لیکن مؤنث کے لیے تجھ، تجھے، تم، تیرا، آپ کو، اپنا، اپنی، اپنے، یہ تمام اس کے میننگز ہوں گے. کما، یو، تم دونوں، تمہیں، یو آر کے میننگ میں. تسنیہ کے لیے ہوگا کننا. جمع کے لیے ہوگا تم سب عورتیں، اپنا، اپنی، اپنے، یہ سب اس کے میننگز ہوں گے. اور اسی طرح منفصلہ یعنی الگ استعمال ہونے والی ضمیر انتی، مذکر کے لیے انتا تھا اور مؤنث کے لیے انتی، یو یعنی تم. تسنیہ کے لیے انتما، تم دونوں عورتیں. جمع کے لیے انتنا، تم سب عورتیں. تھرڈ پرسن یعنی غائب. سب سے پہلے مذکر کے لیے متصلہ، واحد کے لیے ہو. اس کا ترجمہ اس کا، اس کی، اس کے، اپنا، اپنی، اپنے، اسے، اس کی، یہ سب اس کے میننگ ہوں گے. جیسے انگلش میں ہز اور ہم یوز ہوتا ہے. تسنیہ کے لیے ہما، ان دونوں مرد، دیئر اینڈ دم کی میننگ میں. جمع کے لیے ہم، انہیں، ان سب یعنی مردوں کے لیے، مذکر کے لیے دیئر دم. منفصلہ یعنی الگ استعمال ہونے والی، واحد کے لیے ہوا، وہ ہی کے میننگ میں. ہما، دے بوتھ، وہ دونوں. ہم، وہ سب مرد، دیئر دم. یہ تو تھی مذکر کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں غائب مؤنث کے لیے. پہلے متصلہ، واحد کے لیے ہا، ہا الف زبر ہا. اس کے لیے بھی ترجمہ اس کا، اس کی، اسے، اپنا، اپنی، یہ سب اس کے میننگز ہیں. جیسے ہم ہر کے لیے انگلش میں ہر یوز ہوتا ہے. تسنیہ کے لیے ہما، ان دونوں، دیئر دم کے میننگ میں. ہننا جمع کے لیے یعنی وہ سب، یعنی وہ سب عورتیں، ان سب، اپنے، اپنی، یہ سب اس کے میننگ ہیں. منفصلہ یعنی الگ استعمال ہونے والی، اس کے لیے ہیا، وہ یعنی شی کے میننگ میں. ہما، وہ دونوں، دے. ہننا جمع کے لیے وہ سب عورتیں، دیئر دم. نوٹ: ہو، ہما، ہم، ہننا کو پڑھنے میں آسانی کے لیے ہی، ہما، ہم، ہننا بھی کیا جاتا ہے، لیکن ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مثلاً ربہ علیہن. سورة البقرة آیت نمبر 122. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے خطاب ہے.
اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری نعمت کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، وانی فضلتکم علی العالمین، اور بے شک میں نے فضیلت دی ان کو، وہ ان کے انعامات یاد کرائے جا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر کیے تھے، وہ فضیلت جو انہیں دی تھی، دینی لحاظ سے بھی انعامات تھے ان کے اوپر، دنیاوی لحاظ سے بھی تھے، اور ان تمام کی ڈیٹیلز آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور ڈرو اس دن سے، کون سا دن؟ قیامت کا دن۔ کیسا ہوگا وہ دن؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کی نہیں کام آئے گا کچھ بھی، ولا یقبل منها عدل، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی اپنی جان نہیں چھڑا سکتا سزا سے، پیسے دے کے یا مال و متاع یا دولت دے کے، کسی قسم کا کوئی بھی بدلہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش، کسی کو کسی کی سفارش، خواہ بہت نیک انسان سفارش کرے اللہ کے ہاں، وہ فائدہ نہیں دے گی unless اللہ چاہے۔ اور ہمیں جس شفاعت کا ذکر ملتا ہے ان میں سے ایک بڑی شفاعت ہے، بڑی سفارش ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کہ حساب و کتاب شروع کیا جائے۔ اس کے علاوہ فرشتے، کچھ اور نیک لوگوں کی ہم لوگوں کو سفارش کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ صرف مسلمانوں کے حق میں ہوں گی، اللہ کے اذن سے ہوں گی، اور اسی کو فائدہ دیں گی جس کے لیے اللہ چاہے گا۔ تو اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ چاہے دنیا میں بہت کانٹیکٹس ہوں، بہت آپ کا بڑا سپورٹ سسٹم ہو، بہت جاننے والے ہوں، بہت دوست ہوں، اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا، کوئی مدد نہیں ملے گی۔ اگلی آیت دیکھیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جب آزمایا ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا ذکر آ رہا ہے۔ ابتلا ایسی آزمائش کو کہتے ہیں جس میں سختی بھی ہو اور مشقت بھی ہو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو مشکل میں ڈال کر اس کے حالات کا جائزہ لینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی ہی آزمائش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ رب، اس کے رب نے کس چیز کے ساتھ آزمائش کی تھی؟ بکلمات، چند کلمات سے۔ کلمات مطلب کچھ احکامات تھے، کچھ کمانڈز تھیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دی تھی۔ مفسرین ان احکامات کی تعداد تقریباً 33 بتاتے ہیں، 33۔ ان میں بعض مفسر لکھتے ہیں کہ وہ طہارت کے احکامات شامل ہیں، جیسے زیر ناف بال مونڈنا، ناخن کاٹنا، ختنہ کروانا وغیرہ۔ اس کے علاوہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنی قوم کو، اپنے باپ کو اور اس بادشاہ کو توحید کی دعوت دی تھی اور ان کو آگ میں پھینکا گیا، اس پر انہوں نے صبر کیا، پھر ہجرت کی، پھر اپنے بیوی بچے کو اکیلے چھوڑا، پھر جو ان کی اکلوتی اولاد تھی جو اتنے عرصے بعد ملی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو ان تمام کمانڈس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُ، تو اس نے پورا کر دیا انہیں۔ اتمہن اس طرح پورا کرنے کو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کسر نہ رہ جائے، کہ جیسے کہا ویسے ہی کر کے دکھایا۔ تو اس کا انعام انہیں کیا ملا؟ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے لوگوں کے لیے امام، لوگوں کا امام، لوگوں کا لیڈر بنا دیا گیا۔ امام کون ہوتا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے، جس کو لوگ فالو کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا گیا۔ تو انہوں نے اس موقع پہ فوراً اپنی اولاد کے لیے دعا کی۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، کہا اور میری اولاد میں سے۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، فرمایا نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو۔ تو ان کی دعا ضرور قبول ہوئی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ دعا ان کو فائدہ نہیں دے گی جو ظلم کریں گے۔ ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک، یعنی شرک کرنے والوں کو اس دعا کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگلے دیکھیں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو، البیت سے مراد بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ کیا بنایا خانہ کعبہ کو؟ مثابۃ للناس، لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے، مرکز، سینٹر بنایا لوگوں کے لیے، لوٹنے کی جگہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر اتنی کشش، اتنی اٹریکشن رکھی ہے کہ بار بار لوٹ کے جانے کا دل کرتا ہے۔ اور کیا بنایا؟ وہ امنن، اور امن کی جگہ۔ مکہ میں although بہت زیادہ بے امنی تھی اس وقت، لیکن پھر بھی یہ وہ خاص مقام تھا خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، جو بہت پرامن تھا، اس حد تک کہ اگر کوئی اپنے باپ کا قاتل بھی دیکھ لیتا تو اس جگہ پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اور اس کی حرمت اور اس کا امن اسی طرح آج بھی قائم ہے۔ آپ دیکھیں گے وہاں کوئی اس طرح کا قتال، حتیٰ کہ درخت کاٹنا بھی، شکار کے پیچھے بھاگنا بھی جو ہے نا وہ منع ہے، اور ایسا کوئی کچھ نہیں کرتا۔ تو یہ امن کی جگہ بنا دی گئی۔ وَاتَّخِذُوا، اور بنا لو، بمقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم
اس سے بعض مفسر کہتے ہیں کہ اس کا اشارہ اس پتھر کی طرف ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے ہیں، یا کچھ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو اس جگہ کو کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، یعنی اس جگہ پر نماز ادا کرو، اور اس جگہ پر نماز مقام ابراہیم پر نماز ادا کرنا طواف کا حصہ ہے، اور آج جو بھی طواف کرنے جاتا ہے وہ وہاں پر نماز ادا کرتا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور عہد لیا ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے۔ عہد لیا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر کوئی شرط عائد کرنا، کسی کے اوپر لازم کر دینا کہ یہ کام ضرور کرنا ہے۔ اور کیا کام کرنے کا کہا گیا، کیا وعدہ لیا گیا؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو۔ پاک کرنا ظاہری ناپاکیوں سے بھی، ظاہری ٹریش سے بھی، کوڑا کرکٹ وغیرہ سے، اور شرک وغیرہ جیسی نجاست سے بھی پاک کرنا، کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو۔ کس کے لیے؟ واسطے طواف کرنے والوں کے، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، پہلے انہوں نے دینی دعا کی تھی جب خود امام بنائے گئے تو اپنی اولاد کے لیے بھی کی، اور اب یہاں پہ دنیاوی لحاظ سے دعا کر رہے ہیں کہ رب اجعل ھذا بلدا، اے میرے رب بنا دے اس سے شہر۔ کون سے شہر کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ کی طرف۔ آمناً، امن والا، ورزق اہلہ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں میں سے، کہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی کہ اس کا امن اس وقت دور جاہلیت میں بھی قائم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پر امن ہے اور اس کا امن اسی طرح قائم ہے۔ اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، although وہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر اس طرح سے گرینری نہیں اور کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی، لیکن تمام قسم کے پھل وغیرہ، غلے وغیرہ وہاں آپ کو ملیں گے، فراوانی سے ملیں گے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، چونکہ پیچھے کہا تھا کہ ظالموں کو عہد نہیں پہنچے گا، تو یہاں انہوں نے اپنی دعا میں کہا کہ اس کے لیے جو ایمان لائے ان میں سے اللہ پر اور آخری دن پر۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ اس دنیاوی دعا کے لیے قال ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں فائدہ دوں گا اسے تھوڑا سا، یعنی یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول ہوگی، جو کفر کرے گا اس کے حق میں بھی قبول ہوگی کہ دنیاوی فائدہ اس کو بھی ملے گا، وہ بھی جو ہے نا اس کو موقع ملے گا یہ فائدہ اٹھانے کا، لیکن ثم اضطره الى عذاب النار، پھر میں مجبور کر دوں گا اسے آگ کے عذاب کی طرف۔ مجبور کرنا کیوں؟ کیونکہ آگ کا عذاب اتنا ہولناک ہے کہ کوئی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے تو اس میں نہیں جائے گا، مصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل۔ اچھا، پچھلی آیت سے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں مال و متاع کی فراوانی ہونا، بہت زیادہ مال و دولت والا ہونا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راضی ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہ اگر انسان دنیا میں بہت مالدار ہو اور بہت سکون سے رہے لیکن آخرت میں عذاب النار ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب بلند کر رہے تھے ابراہیم بنیادیں بیت اللہ کی اور اسماعیل، باپ بیٹا دونوں مل کر نیک کام کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو بھی نیک کاموں میں ضرور شامل کیا کیجیے۔ اور کیا کام کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یعنی پہلے سے تعمیر ہوا تھا، اس کی بنیادوں کو وہ اثر بلند کر رہے تھے، اور دعا کیا کر رہے ہیں اتنا بڑا کام کرتے ہوئے؟ ربنا تقبل منا، قبول فرما ہم سے، بس یہ دعا ہے کہ یا اللہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ قبول کر لے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ہمارے رب اور بنا ہمیں فرمانبردار اپنے لیے۔ مسلمین ایسی فرمانبرداری کو کہتے ہیں جس میں اطاعت بھی ہو، کہ آپ فالو بھی کریں، فرمانبرداری بھی کریں، اور ساتھ اخلاص بھی ہو، کہ آپ فرمانبرداری کریں، اطاعت کریں تو صرف کس کے لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنا فرمانبردار بنا لے، ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے، بار بار اولاد کا ذکر، امۃ مسلمۃ لک، ہماری اولاد میں سے ایک امت فرمانبردار اپنے لیے، وارنا مناسکنا، اور دکھا ہمیں ہماری عبادت کے طریقے۔ منسک عبادت کرنے کے مقام کو بھی کہتے ہیں، جو اس کا روٹ ورڈ ہے نون سین کاف نسک، اس کا مطلب قربانی بھی ہوتا ہے۔ وتب علینا، اور مہربان ہو ہم پر، کہ وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں فرما بردار بنا، اور ہمیں پھر وہ طریقے بھی سکھا کہ جس سے ہم تیری فرما برداری کر سکیں، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا دے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔
ربنا وبعث فیہم رسولا، اے ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول کو۔ کتنے تسلسل سے کنیکشن کے ساتھ دعا کر رہے ہیں کہ پہلے فرمانبرداری کی دعا کی تو پتہ تھا کہ فرمانبرداری کرنے کے لیے علم چاہیے کہ کون سے کام کرنے ہیں، تو وہ بھی دعا کی کہ ارینا مناسکنا۔ اب اس علم کو سکھانے کے لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے، ایک معلم کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے رب اور مبعوث فرما ان میں ایک رسول کو، ان میری اولاد میں۔ اور وہ کون سے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ منہم انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، وہ رسول کیا کرے؟ وہ تلاوت کرے ان پر آیات تیری، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دے انہیں۔ تعلیم یہاں پہ کون سی تعلیم مراد ہے؟ اہتمام کے ساتھ سکھانا۔ کیا سکھایا اہتمام کے ساتھ؟ الکتاب کتاب یعنی قرآن، والحکمت اور حکمت۔ حکمت ویسے وزڈم کو کہتے ہیں، دانش کو کہتے ہیں، بصیرت کو کہتے ہیں۔ یہاں پہ مفسرین نے کہا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، سنت اور حدیث ہے، کہ وہ ان کو کتاب اور حدیث سکھائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ تزکیہ کرے ان کا۔ تزکیہ زکا سے نکلا ہے، پاک کرنا، اور اس سے مراد ظاہری پاکیزگی نہیں کہ باہر سے کسی کو پاک کرنا۔ تزکیہ ہوتا ہے باطنی لحاظ سے، یعنی اندرونی لحاظ سے پاک کرنا، یعنی جو فکر کے اور دل کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں، جو خرابی ہوتی ہے، فکر کی خرابی ہوتی ہے، سوچ کی خرابی ہوتی ہے، وہ سب سے پاک کرنا۔ روزمرہ زندگی میں جو انسان کے کام ہوتے ہیں، ان کی اصلاح، ان کی پاکیزگی، یہ مراد ہے تزکیہ سے، کہ وہ ان کو تعلیم بھی دے اور ساتھ ان کی تربیت بھی کرے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے بہت زبردست، خوب حکمت والا۔ ومن یرغب عن ملت ابراہیم، اور کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم کے؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ یکسوئی کا طریقہ، توحید کا، کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا اور پھر ساری زندگی انہی کے ہو گئے۔ ایک ڈائریکشن پکڑی تو بس اسی میں چل دی، آگے پیچھے نہیں ہوئے، کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات میں نہ اس کی صفات میں، صرف اسی کی مانی۔ ان کا طریقہ یکسوئی کا، اخلاص کا، وفاداری کا طریقہ تھا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کون ہے جو منہ موڑے طریقے سے ابراہیم کے؟ الا من سفیہ نفسہ، مگر وہ جس نے بیوقوف بنایا اپنے نفس کو۔ سفیہ کہتے ہیں بیوقوف بنانے کو، یعنی اپنے حماقت میں مبتلا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بیوقوفی کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے منہ موڑے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، البتہ تحقیق چن لیا تھا ہم نے اسے دنیا میں۔ صاد فا یا اس کا روٹ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے صاف اور خالص چیز لینا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس کو چنا، کس کو منتخب کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، فی الدنیا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں البتہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ دنیا میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ ایسا کیوں چنا انہیں؟ اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا اس کو اس کے رب نے فرما بردار ہو جا۔ قَالَ أَسْلَمْتُ، اس نے کہا میں فرما بردار ہو گیا۔ اسلم کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، کسی کے حوالے کر دینا، اور پھر جیسا وہ چاہے، جیسا وہ کہے ویسا کرنا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں جب کہا کہ فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے آگے سے نہیں پوچھا کب، کیوں، کہاں، کیسے۔ انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں حاضر ہوں، میں فرما بردار ہو گیا رب کے لیے تمام جہانوں کے۔ کسی عقل پہ، لاجک پہ نہیں پرکھا، بس اللہ کا حکم تھا اور وہ جانتے تھے میرے لیے بہترین ہے، تو وہ فوراً سے مان گئے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، خود بھی چکے اور اس چیز کی وصیت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی کی، اور وصیت کی اس کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اے میرے بیٹوں بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، اس لیے نہیں کہ میں اس کو مانتا ہوں کہ تمہارے آباء و اجداد اس دین پر تھے، اس لیے کہ اللہ نے یہ دین چنا ہے۔ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو اللہ ہے تمہارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کی شکر کا تقاضا یہ ہے کہ بس تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ان کے اختتام پر ہوتا ہے۔ انسان وہی کرتے ہوئے فوت ہوتا ہے، وہی کرتے ہوئے گزر جاتا ہے جس کے لیے اس نے ساری زندگی دوڑ لگائی ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تھے تم موجود جب آئی یعقوب کو موت؟ یہاں پر یہود سے خطاب ہے، کیونکہ یہود کہتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے جو پیغمبر تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے ہمیں تلقین کی تھی کہ ہم یہودیت پر قائم رہیں. تو یہ اس کا جواب ہے کہ کیا تم اس وقت موجود تھے جب انہیں موت آ رہی تھی؟ کیا کہا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے؟ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے کہا اپنے بیٹوں سے کس کی تم عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی اور تیرے آبا و اجداد کے الہ کی، ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی، ایک ہی کی. کون ہے وہ الہ؟ اللہ سبحانہ وتعالی. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو تم نے کمایا. تو یہ نسبتیں جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں. یہود کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد یہودی تھی، نصارہ کہتے تھے نہیں وہ نصرانی تھے، مشرکین اپنے ساتھ انہیں جوڑتے تھے. تو وہ ایک امت تھی، وہ گزر گئی. ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. تو نسبتیں جوڑنے کا، یہ سب کچھ کرنے کا فائدہ نہیں، کیونکہ ان کے عمل کا تم سے سوال نہیں ہوگا اور تمہارے عمل کا ان سے سوال نہیں ہوگا. ہر ایک کے لیے اپنی کمائی ہے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور انہوں نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، تم ہدایت پالو گے. یہودی اور جو نصرانی تھے، عیسائی تھے، وہ مسلمانوں کو کہتے تھے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ، یہی اصل میں ہدایت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اصل ہدایت کیا ہے؟ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہہ دیجئے بلکہ ملت ابراہیم کی جو یکسو تھا. وما كان من المشرکین، اور نہیں تھا وہ مشرکوں میں سے. گمراہی سے ہدایت کی طرف آئے اور پھر اسٹیڈ فاسٹ رہے اس کے اوپر، بالکل شرک نہیں کیا، کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ ذات میں نہ صفات میں کسی قسم کا کوئی شرک نہیں کیا. جبکہ دوسری طرف یہود اور نصارہ نے کیا کیا؟ ایڈیشن کرنا شروع کر دی، کسی کو خدا کا بیٹا بنا لیا، کسی کو خدا بنا لیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا تھا، وہ یکسو تھے اور توحید پر قائم تھے. قولوا آمنا باللہ، کہو تم ایمان لائے ہم اللہ پر. یہ ہے ہدایت کا کرائٹیریا بتایا جا رہا ہے کہ کہو تم ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو نازل کیا گیا طرف ہمارے، یعنی قرآن مجید. وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم کے اور اسماعیل کے، و اسحاق و یعقوب، اور اسحاق اور یعقوب، والاسباطی، اور اولاد یعقوب کے. یعنی جو کتب، جو صحیفے ان تمام انبیاء پر اتارے تھے، ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ برحق تھے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے تھے. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ اور جو دیے گئے تمام انبیاء اپنے رب کی طرف سے، جو کچھ وہ دیے گئے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے تھا، وہ برحق تھا. لیکن قرآن اور باقی پچھلی کتابوں پر ایمان لانے میں فرق ہے کہ ہم قرآن پہ بھی ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے برحق ہے، لیکن ہم اس پر عمل بھی کرتے ہیں. پچھلی کتابوں کی چونکہ تعلیمات، ان کے ٹیکسٹ ہمارے پاس ان کی اوریجنل حالت میں نہیں موجود ہیں، لیکن بہت چینجز ہو چکی ہیں، تو ہم ان کی تعلیمات کو اس طرح ان پر عمل نہیں کرتے. ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے کتابیں آئی تھیں اور وہ برحق تھیں. لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی کے ان میں سے، یعنی ہم تمام انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے. کیونکہ یہود حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے، حضرت محمد کو نہیں مانتے تھے، جو عیسائی تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. تو کہا گیا لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، تمام اللہ کے نبی تھے اور ہم ان کو مانتے ہیں. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں، صرف اللہ کے لیے فرمانبردار ہیں. نیکسٹ آیت دیکھیے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، کون؟ یہود و نصارہ. بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح ایمان لائے تم، کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، کہ اگر وہ ان کی طرح ایمان لے آئیں تب وہ ہدایت پائیں گے. فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت پا گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو بے شک وہ اختلاف میں ہیں. اگر وہ ایمان لے آئیں تو ہدایت یافتہ ہیں، لیکن اگر منہ موڑیں گے تو کس وجہ سے مڑیں گے؟ شقاق، اختلاف کی وجہ سے، مخالفت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں، کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. کیوں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب کافی ہوگا آپ کو ان سے اللہ. پھر واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی ہو گیا. یہود کے جو دو بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قینقاع، وہ مدینہ سے نکال لے گئے اور تمام یہود و نصارہ جزیرہ عرب سے جلا وطن ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیاب ہوئے، دین اسلام پوری دنیا میں پہنچ گیا. تو یعنی اگر کسی کے ساتھ کی، کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو وہ صرف کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ.
اس لیے چاہے بہت چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو یا بہت بڑا مسئلہ ہو، ہر ایک موقع پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اعتماد کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافی ہے ہمیں، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے کافی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، رنگ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا دین، دین اسلام۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ جو کرسچنز تھے ان کا ایک خاص ریچول، ایک خاص پریکٹس ہوتی تھی، اور اب بھی ہے، جس کو بیپٹزم کہتے ہیں۔ اس میں وہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی بندہ کنورٹ ہو کے کرسٹیانٹی کے اندر آتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، تو اس کو ایک خاص رنگ کے پانی سے جو تھوڑا یلو کلر کا ہوتا ہے اس سے نہاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب یہ پاک ہو گیا اور اب یہ عیسائی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کی تردید ہے کہ بہترین رنگ کون سا ہے؟ اللہ کا رنگ، یعنی کہ وہ دین اسلام جس کو تمام انبیاء لے کر اترے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اللہ سے رنگ میں۔ ونحن له عابدون، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ایک وہ لائف سٹائل ہے جو ہم نے اپنے لیے بنا کے رکھا ہے، اور ایک وہ لائف سٹائل ہے جو ہمیں دیا گیا دین اسلام کی، اس سے بہتر کوئی لائف سٹائل نہیں ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم، کہہ دیجیے کیا تم جھگڑتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں یعنی اللہ کے دین کے بارے میں۔ یہود مسلمانوں سے جھگڑتے تھے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو یہ آخری نبی عرب میں سے، بنی اسرائیل میں سے کیسے آ گئے؟ ٹھیک ہے، ہمارا دین سب سے اچھا ہے اور تمام نبیوں کا دین بھی یہی تھا، تو تمہارا نبی ایک بالکل الگ اس سے آیا ہے، اور تمام انبیاء کا دین الگ تھا اور ان کا دین الگ ہے۔ تو ساتھ میں تردید کی گئی ہے کہ جب ہمارا تمہارا رب، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ رب ہے ہمارا اور رب ہے تمہارا، تمہارا رب بھی ایک ہے اور ہمارا رب بھی ایک ہے، پھر جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، رب بھی ہمارا ایک ہے، ہم اپنے اعمال کے لیے رسپانسبل ہیں، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب رب ایک ہے، ہم صرف اس کے لیے رسپانسبل ہیں جو ہم نے کیا، اور آپ اس کے لیے رسپانسبل ہیں جو آپ نے کیا، تو فضول کے بحث مباحثے اور جھگڑوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنی انرجی، اپنا ٹائم صحیح اور پروڈکٹیو چیزوں میں انویسٹ کریں۔ نیکسٹ آیت دیکھیں، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب تھے وہ یہودی یا نصرانی، کہ وہ اس بات پہ یہود و نصارہ کہتے تھے، یہود کہتے تھے تمام انبیاء یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے تمام انبیاء نصرانی ہیں۔ قل اانتم اعلم ام اللہ، کتنا اچھا جواب دیا گیا، کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ وہ خدا جس نے تمہیں بھی بنایا اور ان تمام انبیاء کو بنایا، وہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو؟ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ، اور کون بڑا ظالم ہے اس سے جو چھپائے گواہی کو جو پاس ہے اس کے اللہ کی طرف سے۔ گواہی سے کیا مراد ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ باتیں یہود و نصارہ دونوں کے علماء جانتے تھے کہ واحد اللہ صرف اللہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی اور رسول ہیں، لیکن انہوں نے اس گواہی کو چھپا کے رکھا اور اپنے لوگوں کو یہ سکھاتے رہے کہ تمام انبیاء یہودی تھے یا نصرانی تھے اور یہ آخری نبی سچ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کون بڑا ظالم ہے اس سے جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس ہے، حالانکہ معلوم تھا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن اس گواہی کو چھپا کے رکھا۔ اور ویسے بھی دیکھیں کہ جو یہودیت ہے یعنی اور نصرانیت، عیسائیت، دونوں بہت لیٹ بعد میں، عیسائیت تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی، تو حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، حضرت یعقوب یہ تو بہت پہلے گزرے تھے، تو وہ سب یہودیت یا نصرانیت سے ان کا تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ خیر، وما اللہ بغافل عما تعملون، اور نہیں اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ بے شک ان کے علماء بددیانتی کریں، شہادتوں کو چھپائیں، گواہی کو چھپائیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب جانتا ہے۔ آج کے اس پورشن انتم اعلم ام اللہ، اس کو بے شک ہائی لائٹ کر لیں کہ کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ کو بہتر معلوم ہے ہمارے حق میں کون سا فیصلہ درست ہے، اس لیے اللہ کے تمام فیصلوں کو دل سے قبول کر لیں، جو تمام احکامات دیے ہیں ان کو بھی دل سے قبول کر لیں۔ لاسٹ آیت، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم،
یہ ایک امت تھی، تحقیق وہ گزر گئی، اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے جو کمایا تم نے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے۔ دوبارہ تنبیہ کی جا رہی ہے، دوبارہ وارن کیا جا رہا ہے کہ نجات کا تعلق صرف اپنی کمائی سے، اپنے عمل پہ، نسبتیں جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تمام انبیاء تھے، یہ گزر گئے، انہوں نے اپنے حصے کی کمائی، اپنے حصے کا عمل کر لیا، اور ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو تم عمل کرتے تھے، اس لیے اپنے اعمال پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کے حالات کا تذکرہ، ان کے اعمال کو دیکھنا، اپنے آباء کے اعمال کو دیکھنا، اس کے بارے میں ہم سے سوال نہیں ہوگا، ہم سے ہمارے اعمال، ہماری ذمہ داری اور ہماری غلطیوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ جو پڑھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں کرے، اور جو تمام اعمال، کوششیں، دعائیں ہم کرتے ہیں ان کو قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔